ایک مسئلہ آپ کو نماز کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ نماز کے اندر جب آدمی مشغول ہوتا ہے کہاں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور کہاں نہیں پڑھے گا۔ عام طور پہ اس معاملے میں لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر ان کو سدھار لیا جائے تو نماز کامل طور پر ہوگی اور اچھے ڈھنگ سے ہوگی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسی آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں، سورہ ثنا پڑھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم سورہ نحل کے اندر بتاتا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے کا آغاز کرو، شروع کرو، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رحمت سے دھتکار کر بھگا دیے گئے شیطان کی شرارتوں سے بچے رہنے کے لیے میں اپنی پوری ہستی کو اللہ کی بارگاہ پناہ میں دے رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے لا محدود رحمت والے، لا فانی رحمت والے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ ہو گیا؟ تو جب سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے ثنا کے بعد، ان دعاؤں کے بعد، تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ اس ایک جگہ جو ہے نماز کے اندر اعوذ باللہ من پڑھنے کے بعد پھر پوری نماز کے اندر کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جائے گا، چاہے وہ نماز 2 رکعت والی فریضہ ہو جیسے فجر کی ہے، چاہے وہ 3 رکعت والی نماز ہو جیسے مغرب کی ہے، چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں ہیں، یہ فرائض ہیں۔ ان میں ایک بار جو ہے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ اچھا، بسم اللہ کے لیے اور بھی بات یاد رکھیے، اگر سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں یا بڑی صورتیں شروع کی جائیں، جیسے قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، یا کوئی بھی صورت ہو، جب اس کو شروع کریں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طرح پڑھیں گے۔ یا بڑی صورتوں میں جیسے سورہ آل عمران شروع کر رہا ہے آدمی سورہ فاتحہ کے بعد، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ یا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس طرح سے یعنی بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ مگر 20 سورت سے اگر پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں آپ کیا کہتے ہیں 20 سے پڑھنے لگے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ پڑھا آپ نے وَإِذْ قَالَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہاں بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ 20 سورت سے کہیں بھی پڑھیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک سورہ شریفہ ایسی ہے جہاں بسم اللہ پڑھنا منع ہے، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہوں آپ یا نماز سے باہر ہوں، کبھی بھی قرآن پڑھیں گے تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ اس سورہ کو سورہ توبہ بولتے ہیں، اسی کو سورہ برات بھی بولتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 9 نمبر کی سورت ہے، یہاں بسم اللہ پڑھنا منع ہے، لہٰذا نماز کی حالت میں اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی بھی یاد رکھیے اور اس معنی کو دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیجئے، اور اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اعوذ باللہ ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے گا آغاز کا جو ہے فاتحہ میں، اس کے بعد جب بھی سورہ فاتحہ چاہے دوسری رکعت میں پڑھیں، آپ تیسری میں پڑھیں، چوتھی میں پڑھیں، سمجھ رہے ہیں، تو جو ہے جس میں بھی پڑھیں گے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کے پھر سورہ فاتحہ شروع کی جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں یا بڑی صورت شروع سے اگر پڑھیں گے تب بھی بسم اللہ پڑھ کر صورت پڑھی جائے گی، لیکن 20 صورت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کہیں نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن سورہ برات اگر شروع سے پڑھی جائے گی تو بسم اللہ پڑھنا وہاں گناہ کا کام ہے، حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھا جائے گا، نہیں پڑھے گا تو آدمی گنہگار ہوگا، کیونکہ وہاں بسم اللہ پڑھنا منع کر دیا گیا ہے۔ وہ حالت جلال اور حالت غضب میں صورت اتاری گئی ہے، اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔